الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ایک چیز ہوتی ہے محبت اور ایک چیز ہوتی اطاعت. محبت اور اطاعت دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی. ان المحب لمن يحب مطیع. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ، اطاعت کے بغیر محبت کے نعرے، اطاعت کے بغیر محبت کی بڑی بڑی باتیں، اس کا شریعت میں، شریعت کی نظر میں اس محبت پر کوئی اعتماد نہیں کیا جائے گا. محض محبت کے لفظ سے، محبت کے نعرے سے اور محبت کا نام لینے سے اور زندگی اطاعت سے خالی ہو، زندگی سنت سے خالی ہو، صرف محبت کا لفظ استعمال کیا جائے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اگر اس لفظ کو استعمال کیا جائے اور اطاعت سے زندگی خالی ہو تو اس محبت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ محبت، اصلی محبت، حقیقی محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری بات مانو. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. میں جو شریعت لے کے آیا ہوں اس شریعت پہ زندگی گزارو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. صحابہ کرام نے محبت کے لمبے چوڑے دعوے نہیں کیے، محبت کے لمبے چوڑے نعرے نہیں لگائے. صحابہ نے، ان کی پوری زندگی سراپا اطاعت تھی، پوری زندگی سراپا اطاعت تھی. انہوں نے نبی کا تذکرہ ایک دن نہیں کیا، ایک مہینہ نہیں کیا، مہینے کے ہر دن، سال کے 12 مہینہ، پوری زندگی انہوں نے نبی کا تذکرہ کیا
اور نبی کی سنت پر، نبی کے طریقے پر انہوں نے زندگی گزاری۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، بیہقی شریف کی روایت ہے۔ وضو کا پانی جب گر رہا تھا تو صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے اپنے چہرے پہ مل رہے تھے، تبرک کے لیے، برکت کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچا ہوا پانی تھا، مائے مستعمل جو تھا، اس کو وہ برکت کے لیے اپنے چہرے پر مل رہے تھے۔ یعنی نبی سے محبت کی ایک مثال تھی جو وہ پیش کر رہے تھے، جو ان سے ہو سکتا تھا اس وقت نبی کی محبت کی مثال پیش کر سکتے تھے، اور پیش کر رہے تھے وہ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طریقے کو دیکھا کہ آگے بڑھ بڑھ کر وضو کا پانی لے کے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، یہ جو تم کر رہے ہو کس جذبے سے کر رہے ہو، کس جذبے سے کر رہے ہو، یہ جو تم عمل کر رہے ہو اس میں تمہارا داعیہ کیا ہے، جذبہ کیا ہے؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہم اس کو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں، نبی سے ہمیں محبت ہے، آپ کے بچا ہوا پانی ہم استعمال کر لیں گے، اپنے چہرے پہ لگا لیں گے، یہ برکت والا پانی ہے۔ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا کہ انہوں نے محبت کی ایک مثال قائم کی، نبی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بہت اچھا میرے صحابہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔ معاملہ، حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی آگے کہ محبت کی باتیں، محبت کا تذکرہ، محبت کے کام سب سامنے آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ جب صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول ہم یہ آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، سن لو، جو یہ چاہتا ہے، جس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہو جائے، سچی محبت ہو جائے، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگے، تو اس کو چاہیے تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، یہ تین کام اس کو کرنا پڑے گا، یہ تین کام اس کو کرنا پڑے گا، بات کے ساتھ عمل بھی، قول عمل ساتھ ساتھ۔ ہمارا جو مذہب ہے یہ صرف بات کے لیے نہیں ہے، اچھی سے اچھی باتیں کر دی جائیں، اچھی سے تقریر کر دیا جائے، بہترین پوری رات نبی کی نعتیں پڑھی جائیں، صرف بات کے لیے مذہب نہیں ہے، بات کے ساتھ ساتھ، قول کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، جب بات کرے تو سچ بولے۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، محبت کر رہے ہو ہم سے، وضو کا پانی لے کے چہرے پہ مل رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن فوراً آپ نے صحابہ کو عمل کی طرف متوجہ کیا۔ فوراً اسی حدیث میں ہے، آپ نے عمل کی طرف صحابہ کو متوجہ کیا۔ بات کرے تو سچ بولے۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، بات کرے تو سچ بولے، کیونکہ سچائی جو ہے
یہ ہر ایمان والوں سے اس کا مطالبہ ہے. سچائی کا مطالبہ ہر ایمان والے سے ہے. جیسے بھی حالات ہو، جیسا بھی ماحول ہو، جس حال میں ہو اس کو سچ بولنا ہے. سچائی کا اس کو عادی ہونا ہے، زبان سے اس کے جھوٹ نہ نکلے. آج ہم نبی کے محبت کے لمبے چوڑے دعوے تو کر سکتے ہیں، نبی کے نام پہ نعرے تو لگا سکتے ہیں، نبی کے نام پر بھیڑ اکٹھی کر سکتے ہیں، نبی کے نام پر جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ محبت کا تذکرہ جب ہو رہا تو نبی فرماتے ہیں محبت ثابت کرنے کے لیے کرنا پڑے گا کہ تمہیں سچ بولنا پڑے گا. ہمارے اس قصبے میں کتنے سچے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صرف سچ بولتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے. کیونکہ ایمان اگر دلوں کے اندر ہے تو اس سے جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جھوٹ بولنا یہ ایمان کے خلاف ہے، ایمان کے منافی ہے. یہ منافق کا عمل ہے، منافق کا. فرمایا علامت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 اذا حدث کذبا، جب بات کرتا تو جھوٹ بولتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پوچھا اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن بھی وہ جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. ایمان اور جھوٹ ایک ساتھ جمع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا مومن کے اندر ہر عادت کی گنجائش ہو سکتی ہے، غلطی کر سکتا ہے وہ. ہر خصلت کی اس کے اندر گنجائش ہو سکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے. یعنی مومن کے اندر جھوٹ اور خیانت یہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اس سے جھوٹ کے اندر ہی بدبو ہوتی ہے. جیسے ہم محسوس کرتے ہیں عطر لگاتے ہیں خوشبو ہے، غلاظت میں بدبو ہے، اسی طرح اعمال اور بدعمالیوں میں خوشبو اور بدبو ہے جو فرشتے محسوس کرتے ہیں. انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. خاص طور سے دکانداروں کے لیے، تاجروں کے لیے آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. تو سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. پہلی بات، اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو سب سے نمبر 1 پہ جو کام ہے کہ ہم کو جھوٹ نہیں بولنا. یہاں تک کہا گیا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہر سنی سنائی بات کو لوگوں سے بتاتا پھر. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے میڈیا والا، کچھ بھی سنیں گے رپورٹنگ کر دیں گے، وہ سچی ہے جھوٹی ہے کیا بات ہے. نہیں، فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے بلا تحقیق کے ہر بات لوگوں سے بتاتا پھر. یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے، ادنا خیانت کے بغیر اس کو ادا کر دے. ادنا خیانت کے بغیر، یعنی اتنی ایمانداری اس کے اندر ہو
اتنی امانت داری اس کے اندر ہو، خیانت سے وہ بالکل پاک ہو. جس کو اللہ رسول سے محبت ہوگی وہ سچا ہوگا، امانت دار ہوگا. اگر جھوٹا ہے، خیانت کرتا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خیانت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اسی کو کہا جاتا ہے، کسی کے پاس مال رکھ دیا جائے، سونا چاندی رکھ دیا جائے، کہا جائے بھائی اس کی حفاظت کر لو، ہم اس کو بعد میں لے لیں گے اور آپ اس کو واپس کر دیں. ہم اس کو سمجھتے خیانت ہے بس. خیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ بھی داخل ہے اس میں، یہ بھی شامل ہے اس میں. لیکن خیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کرو. کبرت خیانہ ان یحدث اخاک بحدیث، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو، تم کو وہ سچا سمجھ رہا ہو، تم کو وہ سچا سمجھ رہا ہو، تم اسے جھوٹ بول رہے ہو. سب سے بڑی خیانت ہے اپنے بھائی سے تم بات کر رہے ہو، وہ تم کو سچا سمجھ رہا، تم جھوٹ بول رہے ہو. ہم اس کو خیانت نہیں سمجھتے. آپ نے فرمایا ہلاکت اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو، اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے بربادی ہو. آپ نے فرمایا یہ بھی خیانت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے، اس سے لطف اندوز ہو، تنہائی کی باتوں کو آ کے دوستوں میں شیئر کرے، آ کے دوستوں کے سامنے میاں بیوی کے راز کو بتائے، اس کا تذکرہ کے لوگوں میں کرے. بدترین خیانت فیشن بن گیا آج. گھر کی عزت کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں. لباس کیوں کہا گیا قرآن میں؟ تم ان کے لیے لباس ہو، تمہارے لباس ہیں، کیونکہ لباس جسم کو چھپاتا ہے. یہ نہیں کہ بیوی کے راز کو لوگوں کو بتایا جائے یا شوہر کے راز کو لوگوں کو بتایا جائے. اگر کوئی یہ کرتا ہے، چاہے اس کا جگری دوست کیوں نہ ہو، دوستوں کی مجلس کیوں نہ ہو، اگر وہ راز کی بات بیوی کی باتوں کو بتاتا ہے، بدترین خیانت کا مجرم ہو رہا ہو. اس کو بھی خیانت کہتے ہیں. ایک مومن کو سراپا امانتدار ہونا چاہیے. نبی کی صفت ہے، مکی زندگی ہے، نبوت نہیں ملی ابھی آپ کو، لیکن پورا مکہ آپ کو امین کہتا تھا. پتھر بھی آپ کو مارتے تھے نبوت ملنے کے بعد، کانٹے بھی بچھائے جاتے تھے آپ کے راستے میں، آپ کو برا بھلا بھی کہا جاتا تھا، آپ کو ستایا جاتا تھا، مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا، پھر بھی اپنی امانت مکے کے کفار آپ کے پاس رکھتے تھے کیونکہ آپ امین تھے. ہجرت کے موقع پر حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا صرف اس لیے کہ کل صبح سب کی امانتوں کو واپس کر دینا. ایسے امین، ایسے امانت دار نبی کے ہم امتی ہیں. یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اگر ہم نبی کے سچے امتی ہیں تو ہمارے اندر امانت ہونی چاہیے. مدائن فتح ہوتا، مدائن، ایک صحابی کو کسرا کا تاج ملتا ہے، تاج، سونے کا تاج، کم سے کم 1 کوئنٹل کا رہا ہوگا. 1 کوئنٹل کا تاج تھا وہ. آپ سوچتے ہو کہ تاج 1 کوئنٹل کا پہنے کیسے آدمی؟ بھائی سر میں لگتا کیسا ہوگا؟ بادشاہ، زنجیر تھی جو چھت سے لٹکی ہوئی تھی، اس سے تاج لٹکا رہتا تھا اور بادشاہ جا کے بیٹھتا تھا، وہ تاج اس کے سر میں لگ جاتا تھا خالی بس. مدائن فتح ہوتا ہے، ایک صحابی کو وہ سونے کا تاج ملتا ہے. رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ جو بھی مالک غنیمت ان کو ملتا ہے، وہ تاج ملتا ہے، وہ لے کر کے امیر کے پاس آتے ہیں، رات کی تاریکی میں دے کے جانے لگتے ہیں واپس. حیران ہو گئے امیر دیکھ کر، اللہ اکبر، اتنا قیمتی سامان اس کے ہاتھوں میں لگا، رات کے اندھیرے میں اس کو پہچان نہیں پا رہا کوئی، کون اللہ کا بندہ ہے واپس کر رہا ہے. ہمارے یہاں ہو جائے معاملہ، دیکھو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، انڈے کے ٹرک الٹ جائے،
کوئی گنا والا گنا لے کے چلا جائے، کوئی چیز ہمارے یہاں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، 2 گھنٹے میں صاف ہو جائے گا معاملہ. 2 گھنٹے نہیں لگیں گے، سارا انڈا کا پورا ٹرک کا انڈا غائب ہو جائے گا. جو جدھر پائے گا لے کے بھاگے گا، وہ جدھر پائے گا لے کے بھاگے گا. یہ بھی چوری ہے. جو گنا کھینچتے نا، جو لے کے جاتا ہے وہ بھی چوری ہے. جو ٹرک والا لے کے جاتا ہے، ٹریکٹر والا ہم لوگ کھینچ لیتے پیچھے سے، یہ بھی چوری ہے. مونگ پھلی کی دکان پہ جا کر خود سے اپنے ہاتھ سے چھیل چھیل کر کے کھانے لگنا، اس سے بغیر پوچھے ہوئے کھانا، یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے. سعودی عرب میں آپ جائیں گے، کھجور کی دکان میں جائیں گے، سارے حاجی کہتے ہیں محمد حلال، ہذا حلال، ہاں حلال حلال کھاؤ. اجازت لیتے ہیں پہلے، یہ نہیں کہ کھجور کھانا اسٹارٹ کر دی جا کر کے. یہ سب بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ایسی دکان میں ہم گئے کہ ہم اس کا سامان استعمال، مثال کو مٹر لینے کے لیے گئے، اب مٹر تول ہم نکال چھیل چھیل کھا رہے ہیں، اس کو بلا اجازت کھا رہے، اس کا گناہ ہمیں پڑے گا. اس کا ہم کو حساب دینا پڑے گا، چاہے ایک دانہ کیوں نہ کھائے ہو آپ. واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، ایک سیب کھا لیا تھا، ایک اللہ والے نے نہر میں بہ رہا تھا. معلوم کیا، جا کر باغ کے مالک کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں معاف کریں گے، اتنے سال ہمارے باغ میں تم کو کام کرنا پڑے گا. ایک سیب کے لیے اتنے سال مزدوری انہوں نے کی، یہ اللہ کا بندہ مجھے معاف کر دے. ہم اس سب چیز کو ہلکے میں لیتے ہیں. کیا ہوا؟ معمولی سی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی چیز ناحق لے لی، اس کے لیے جنت حرام ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، چاہے معمولی چیز کیوں نہ ہو. آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَرَاقٍ، چاہے وہ پیلو کی ٹہنی کیوں نہ ہو. جو مسواک ہم کرتے ہیں، پیلو کی مسواک کیوں نہ ہو، اس کو بھی اگر بلا اجازت لیتا ہے اور ناحق لیتا ہے، اس کے لیے جنت حرام ہو گئی. ہم ہلکا سمجھتے ہیں اس کو. عادت ہماری ہے، دکان میں چوراہے پہ گئے، سامان خرید رہے ہیں، وہ تول چکا، اس طرح ایک سیب اور اٹھا کے ڈال دیا اپنے ہاتھ سے، ایک ٹماٹر اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ڈال دیا. بعض لوگ عادت ہوتی کرتے ہیں یہ. وہ خوشی سے دے، اپنی طرف سے دے، آپ اس کو لے لیجئے. گتیا والا زمانہ گیا کہ جو ہے الگ سے گتیا بھی دو تھوڑا سا. وہ ہم لوگ بچپن میں ہوتا تھا گتیا. اگر نبی سے محبت ہے تو خیانت سے پاک ہونا پڑے گا. تیسری بات آپ نے فرمائی، جس کے پڑوس میں وہ رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جار بوائقہ. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. کانپ گئے صحابہ، ڈر گئے، کون اللہ کے رسول، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. جس کی شرارتوں سے، جس کی خباثتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن من یشبع وجارہ جائع الی جنبی، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کھانا کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. ہمارا حال آج یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹی کہاں جا رہی ہے ہمیں معلوم ہے، پڑوسی کا بیٹا کیا کر رہا ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن پڑوسی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آج کیا پکا اس کے ہاں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا پڑوسی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا پڑوسی ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، ہندو ہو کہ مسلمان، سکھ ہو کہ عیسائی، شیعہ ہو کہ سنی، بریلوی ہو کہ وہابی، اگر پڑوسی ہے اس کا حساب اللہ کا اس کو دینا پڑے گا. لیکن اگر وہ بھوکا سوتا ہے ہم سے حساب اس کا لیا جائے گا. جو کرنے کا کام ہم وہ نہیں کرتے. پڑوسی کی بیٹی کہاں جا رہی، جاسوس بن کے اس کے پیچھے ہم لگتے ہیں. پڑوسی کا بیٹا کیا کر رہا، جاسوس بنے پھرتے ہیں. پڑوسی کے گھر میں چولہا جلا کہ نہیں جلا اس کے ہم سے کوئی غرض نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا پڑوسی کا یہ حق ہے
بیمار ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاؤ، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پردہ ڈال دو، کوئی اچھا کام کرے تو مبارکباد دینے کے لیے جاؤ۔ اپنی دیوار کو اتنی اونچی مت کرو کہ پڑوسی کے گھر میں ہوا نہ جائے، روشنی نہ جائے، اتنا آپ نے نفسیات کا خیال کیا ہے۔ سالن بناؤ، اس کا لحاظ کرو کہ اس کی مہک پڑوس میں نہ جائے۔ اگر خوشبودار سالن بنا رہے ہو تو پھر پانی زیادہ ڈال کے سالن بنا لو، پڑوسی کیا پہنچاؤ۔ پھل لے کے آ رہے ہو، یا تو پڑوسی کے ہدیہ بھیجو پھل، نہیں تو چھپا کے لاؤ کہ پڑوسی دیکھ نہ پائے۔ کوشش کرو کہ تمہارے بچے اس پھل کو لے کے باہر نہ کھائیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ نالے کا پانی گر رہا تو گر رہا پڑوس، ہمارا تو کام بن رہا نا۔ راستے میں پانی گر رہا برسات کا، ہمارا تو کام بن رہا نا۔ کیا ضرورت، ہم کو کون سی پریشانی ہوگا؟ پڑوسی پریشان ہوگا، ہمیں کون سی پریشانی ہے؟ اٹھا کے کوڑا پھینک دیا، ہمارا گھر تو صاف ہو گیا، پڑوسی کا راستہ گندا ہو، گھر گندا ہو، اس سے کو کیا مطلب ہے؟ یہی ہے محبت رسول، یہی ہے محبت رسول۔ نبی نے یہی بتایا ہے محبت رسول کا طریقہ کہ پڑوسیوں کا خیال کرو، جس کے پڑوس میں تم رہتے ہو، اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں جبریل پڑوسی کے بارے میں اتنا فرمان لے کے اللہ کے ہاں سے آئے، اتنا فرمان لے کے اللہ کے ہاں سے آئے، ہم کو ڈر لگنے لگا ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ اتنے احکامات اللہ کی طرف سے آ رہے تھے، ہمیں لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے کہ اس کا بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، بات کرے تو سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ 3 باتیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں، جس کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے وہ یہ 3 کام کرے گا۔ جس کو بھی یہ بات پسند ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یہ 3 کام کرے گا۔ اگر یہ کام نہیں کرتا ہے، اس طریقے کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے، نبی کے بتائی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا ہے، وہ کتنا بھی دعویٰ کرے محبت کا، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ وہ محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی۔ اطاعت رسول یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کیا جائے، اللہ کا بھی حق ادا کیا جائے، نبی کا بھی حق ادا کیا جائے، والدین کا حق ادا کیا جائے، بھائی بہنوں کا حق ادا کیا جائے، میاں بیوی کا حق ادا کیا جائے، کمزوروں بیواؤں یتیموں مسکینوں کا حق ادا کیا جائے، پاس پڑوس والوں کا بھی حق ادا کیا جائے۔ یہ بہت اہم تعلیمات ہیں، اتنے سخت الفاظ آئے ہیں جس کے بارے میں ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہم سب جا کے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہر وہ چیز جو ہم کو لگے کہ اس سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس چیز کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں، آئندہ کے لیے کوشش کریں۔ گھر میں سالن بنائیں، بڑھائیں اس میں پانی بڑھا کر کے اس کو ہدیہ بھیجیں۔ رواج ختم ہو گیا، ہدیہ دینے لینے کا رواج ہی ختم ہو گیا، نیوتے کا رواج ہو گیا اس کی جگہ پر۔ آپ ہم کو شادی میں نیوتا دو گے، ہم تم کو شادی میں نیوتا دیں گے، تم ہم کو شادی میں نہیں دعوت دو گے، ہم تم کو دعوت نہیں دیں گے۔ یہ رسم غلط ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ایک آدمی غریب ہو سکتا ہے، اس کی حیثیت نہیں کہ آپ کو بلائے، وہ آپ کی حیثیت آپ بلا سکتے ہیں اس کو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کمال تو یہ ہے لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم کو وہ دعوت نہیں دے گا، ہم اس کو دعوت دیں گے۔ ہم کو وہ شادی میں نہیں بلائے گا، ہم اس کو بلائیں گے۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے نبی والا اخلاق۔ یہ طریقے ختم ہو گئے ہدیہ۔ آپ نے فرمایا ہدیہ دلوں کی کدورتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہدایہ جو ہدیہ یہ دلوں کی عداوت کدورت کو ختم کر دیتا ہے۔ رواج ہی ختم ہو گئے دینے کا۔ علماء کا حق ہے ہدیہ دیا جائے، علماء کا حق ہے ہدیہ دیا جائے، آپ کے امام کا حق ہے کہ اس کو ہدیہ ملے۔ نہیں دیتے، ہم نہیں دیتے۔ ارے اپنے لیے مٹھائی خرید رہے ہو 250 گرام، اپنے امام کے لیے خرید لو۔ گوشت چکن اپنے لے رہے ہو، لے لو 250 گرام اپنے امام کو محبت میں دینے کے لیے۔ ہدیہ یہ حق ہے آپ کے امام کا آپ کے اوپر، آپ کے عالم کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ اس کو ہدیہ دیں آپ اس کو۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تہادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھے گی، اس سے ماحول اچھا ہوگا۔ آپ پڑوسی کے پاس ہدیہ بھیجیں، کتنا خوش ہوگا، وہ بھی آپ کے پاس بھیجے گا۔ پھر
آپ بھیجیں، لین دین کریں گے، اس سے محبت بڑھے گی، زندگی میں جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ ہماری زندگیاں جو آج جہنم بنی ہوئی، ہمارے گھر کا ماحول جو آج جہنم بنا ہوا ہے، اس کی صرف وجہ ہے کہ ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اتنے سنہری تعلیمات ہیں، اتنے سنہرے تعلیمات ہیں نبی کی، اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنا لیں، اس زندگی میں جنت کا مزہ ہمیں ملنے لگے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول بنیں تو یہ طے کر کے یہاں سے جائیں، آج کے بعد انشاءاللہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم امانت داری اختیار کریں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔